چشمہ دیوبند نے کیا خوب ہی دین کا کام کیا، اسلام کے چشمہ دیوبند نے کیا خوب ہی دین کا کام کیا۔ میرے شیخ غلام اللہ نے توحید کے نغمے عام پھیلائے، میرے شیخ غلام اللہ نے توحید کے نغمے عام پھیلائے۔ وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات والصلاة والسلام على سيد الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رب کائنات نے اس دنیا کے جہان کے اندر دو چیزوں کا مرکز ایک وجود کو بنایا ہے۔ ایک چیز ہے وجود کائنات انسانی کا، اور دوسری چیز ہے توحید رب لا یزال۔ تو اللہ رب العزت نے توحید کا مرکز بھی ایک وجود کو بنایا، انسانی تخلیق کا مرکز بھی ایک وجود کو بنایا، اور وہ وجود ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ چونکہ تمام کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد، مطلب اور منشا یہ تھا کہ دنیا کے اندر لوگوں کو مسئلہ توحید سے روشناس کرایا جائے، مسئلہ توحید کی پہچان کرائی جائے، معرفت الہی کا لوگوں کو علم دیا جائے۔ تو تمام انبیاء کا چونکہ مقصد یہ ہے، اور تمام پیغمبر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے بنتے ہیں،
تمام انبیاء کا مسلک وہ مسلک ہونا چاہیے جو مسلک اصل ان کے باپ کا ہو، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو توحید کا مرکز بنا دیا، تاکہ اس وجود سے جو چیز جنم لے گی وہ بھی مرکز توحید بنے گی۔ اس لیے کائنات انسانی کا مرکز بھی وجود آدم ہے اور توحید کا مرکز بھی وجود آدم ہے۔ تو جب تک آدم علیہ السلام کی حقیقت کا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ولادت کا، پیدائش کا بندے کو علم نہیں ہوگا، جس وقت بندہ آدم کی حقیقت کو جان لیتا ہے تو وہ گویا کہ حقیقت توحید کو جان لیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے وجود کی ایک ایک حرکت اللہ نے مسئلہ توحید کو اجاگر کرنے کے لیے بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے ہر چیز نکالی ہے تو اس میں توحید کا رنگ بھر دیا ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا تو آدم علیہ السلام کے وجود سے جو حرکت صادر ہوتی ہے وہ حرکت بھی نمونہ توحید بنتی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے وجود کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا مین مرکز بنا دیا کہ جس طرح وہ تمام کائنات انسانی کا مرکز ہے، اسی طرح وہ تمام کائنات کے مقصد اور مطلب اور منشا کا بھی مرکز ہے، یعنی مسئلہ توحید کا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا قیامت تک ہوتے رہیں گے، یہ سارے کے سارے ان کی نسبت ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، یعنی وجود آدم ساری کائنات کے انسانوں کا باپ بنتا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کا مرکز بنتا ہے، وحدت الہی کا جلوہ گاہ ہے تو وجود آدم ہے، تخلیق انسانی کا مرکز ہے تو وجود آدم ہے، اللہ کی عبادت کی پہچان کا مرکز ہے تو وجود آدم ہے۔ اس لیے جب تک وجود آدم کی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی پہچان، یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر آدم کے وجود کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ آدم کا وجود میں اللہ کی پہچان کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ جو انسان آدم علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں جانتا، اصل مشرک انسان وہ بنتا ہے، چونکہ اس کو اپنے باپ کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ میرے باپ کو پیدا کیوں کیا گیا، میرے باپ کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، میرے باپ کا وجود کیوں بنایا گیا ہے۔ اس لیے وہ انسان در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، در بدر غیروں کو بلاتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کو اپنے باپ کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ در در کی ٹکریں کھاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ بھولتا ہے، نسیان اس کو آتا ہے، وہ انسان توحید کو چھوڑ کر شرک والی غلاظت اور گندگی کو اختیار کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے باپ آدم کے وجود کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او بھولا انسان، او شرک کرنے والا، شرک کا مریض انسان، اگر تمہیں اپنے باپ کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو جس طرح تیرا باپ اپنی تخلیق کے اندر اپنے مالک کا محتاج ہے، اسی طرح اس کا بیٹا بھی اپنے رب کا محتاج ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کا وجود کس طرح اللہ نے بنایا، کس حیثیت اور کس رنگ، نسل اور کس کیفیت کے ساتھ الہ العالمین نے آدم علیہ السلام کے وجود کو تیار کیا۔ خود اللہ رب العزت آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مجھے اپنے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے تقدس الوہیت کی قسم ہے کائنات والو، آؤ میں تمہیں اپنے آدم کی حقیقت کو روشناس کرانے کے لیے اعلان کر رہا ہوں، وہ سن لو۔ میرے آدم کا وجود کیسے بنایا گیا، کس طرح تیار کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون، میں نے انسان کے وجود کو پیدا کیا، خلقنا، کیا لفظ فرمایا اللہ نے؟ خلقنا، یعنی تمہارے باپ آدم کے وجود کے خالق ہم ہیں، آدم کے وجود کے خالق۔ کتنی بڑا عجیب جملہ اللہ کریم نے آدم کے وجود پر بولا، اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ آدم کا وجود مرکز توحید اس لیے بنا ہے کہ آدم کا وجود اتنا محتاج ہے کہ وہ خود بخود بننے کی طاقت رکھتا۔ انی بشرا، اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگوں میں بشریت کا اور انسانیت کا خالق آپ ہوں، انی خالق، میں ہی خالق ہوں، اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے کائنات والو، آدم کے وجود کو بنانے والا میں اللہ ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا کہ آدم کا وجود تیار ہونے میں محتاج ہے تو کس کا محتاج ہے؟ جب میرے باپ کا وجود اتنا محتاج ہے کہ خود تیار ہی نہیں ہو سکتا تو میں اس کا بیٹا ہو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں حاجت مند نہیں ہوں، میں ضرورت مند نہیں ہوں؟ نہیں، جب باپ اللہ کا اتنا محتاج کہ اپنے وجود کی ایک انگلی کا بھی خالق نہیں ہے، اپنے وجود کے اوپر اگنے والے ایک بال کا بھی مالک نہیں ہے، تو اس کا بیٹا اس سے زیادہ کمزور ہونا چاہیے یا شازور ہونا چاہیے؟ جڑا پیو تو ڈاڈا ہو ونجے حلالی ہوندا ہے کہ حرامی ہوندا ہے؟ وہ تساں دس ہٹو، پنجابی تانوں مسئلہ نہ سمجھاواں تا میرے خیال آندا نہیں سمجھ، اس واسطے گل یہ کرنی ضروری ہوندی ہے۔ باپ جب اتنا کمزور ہے تو بیٹا اس سے زیادہ کمزور ہوگا یا شازور ہوگا؟ جو کہے کہ میں باپ سے زیادہ شان رکھتا ہوں، باپ میرا کمزور ہے اور میں کیا ہوں؟ شازور ہوں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی، لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے پیدا کیے گئے اور آدم علیہ السلام بعد میں پیدا کیے گئے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، نبی کریم فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا نور بنایا گیا ہے، میری پیدائش اور روح کا تخلیق کا ڈھانچہ تیار کیا، بعد میں آدم علیہ السلام۔ آپ بتائیں کہ دنیا کے قانون کے مطابق باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا پہلے ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے پیغمبر آدم کے کیا ہے؟ بیٹے بولو نا، تو بیٹا بعد میں ہوگا یا پہلے ہوگا؟ اگر تیرا بیٹا تیرا محتاج ہے کہ تو اس کا باپ ہے تب وہ تیرا بیٹا ہے، اگر تو باپ نہیں ہے تو وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تیرا بیٹا آپ سے پہلے دنیا میں نہیں آ سکتا، اسی طرح آدم سے پہلے اس کا بیٹا نہیں آ سکتا، پہلے وجود آدم ہوگا بعد میں کسی اور کا وجود ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ عام فہم بات ہے، ہر کسی کو سمجھ آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ،
میں نے انسان کو پیدا کیا، انسان سے مراد آدم علیہ السلام۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے، کس طرح آدم کے وجود کو تیار کیا ہے؟ اللہ فرماتے من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ کریم نے آدم کے وجود کو 4 چیزوں سے تیار کیا۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں کو اللہ کریم نے گارا بنایا، 4 چیزوں کو اللہ کریم نے مرکب بنایا، 4 چیزوں کو آپس کے اندر ملا کے، ان کو آپس کے اندر مرکب کر کے معجون بنا کے پھر آدم کا وجود تیار کیا۔ اللہ کریم نے ہوا کو ساتھ ملایا، پانی کو ساتھ ملایا، آگ کو ساتھ ملایا اور مٹی کو ساتھ ملایا۔ یہ 4 چیزیں ملیں تو کیا بنتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ان 4 چیزوں کو مرکب کیا گیا۔ اللہ کریم نے جبریل امین کو حکم دیا۔ کس کو حکم دیا؟ جبریل امین کو حکم دیا، جا جبرائیل حاضر رب جلیل، زمین پر جاؤ، زمین جس جس رنگ کی ہے ہر رنگ کی مٹھی بھر کے لے آؤ۔ کسے علاقے دی زمین چٹی ہے، کسے علاقے دی زمین کالی ہے، کسے علاقے دی زمین سرخ ہے، کسے علاقے دی زمین سیاہ۔ جیڑے جیڑے رنگ زمین دے اندر پائے جاندے او سارے رنگ ملا کے مرکب کر کے تے مٹھی بھر کے تے میرے کول لے آؤ۔ جس ٹائم وہ زمین تے آئے نے اس ٹائم زمین تے پہلے جن آباد ہیں۔ زمین تے پہلے کیڑی قوم آباد ہے؟ جنات کی قوم اس زمین پر حکمرانی کر رہی تھی، بادشاہی ان کی چل رہی تھی، سلطنت ان کی چل رہی تھی، سکہ ان کا چل رہا تھا، عدالت ان کی چل رہی تھی، قیادت ان کی چل رہی ہے، سیادت ان کی چل رہی ہے۔ کیوں اللہ کریم فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ زمین پر پہلے وہ مخلوق تھی جو صرف آگ سے بنائی گئی۔ صرف کس سے بنائی گئی؟ آگ کے شعلوں سے جو مخلوق تیار کی گئی ہے وہ مخلوق جنات کی زمین پر آباد ہے۔ اللہ جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ زمین سے مختلف رنگوں کی مٹی لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ جبریل امین اللہ کریم کے پاس مٹی لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس مٹی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں جی مٹی لے آئے، ہاں جی ضرور لے آئے۔ ہر رنگ کی مٹی لے کے آ گئے۔ اللہ کریم فرماتے اس مٹی کو لے جاؤ، اس مٹی کو لے جاؤ، اس جگہ پر جا کے رکھو جہاں میرے محمد کا قبلہ اور کعبہ بنے گا۔ اس جگہ پر جا کے رکھو جہاں میرے آدم کی اولاد نماز پڑھے گی، جہاں میرے آدم علیہ السلام کی اولاد نے آ کے میرے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، گڑ گڑا کے رو رو کے میرے دروازے پر جنہوں نے حاضر ہونا ہے۔ اس جگہ پر جبریل امین آتے ہیں، مٹی لے کے اس جگہ پر رکھتے ہیں جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ جب اس مٹی کو اس زمین پر رکھا گیا تو اللہ کریم نے مسلسل 40 دن آسمان سے پانی برسایا۔ مسلسل کتنے دیاڑے؟ 40 دن مسلسل آسمان سے بارش برسائی گئی۔ 39 دن جو بارش برسی ہے اس میں نرا غم ہے۔ اس میں نرا کیا ہے؟ نرا غم ہے، نرا دکھ ہے، نری مصیبت ہے، نری آزمائش ہے بندے کے لیے۔ اللہ نے آسمان سے جو پانی برسایا، جو بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جو آدم کا بیٹا ہوگا اس کو دنیا میں دکھ زیادہ ہوگا اور سکھ۔ بتاؤ یار، آدم دی اولاد نو دنیا دے اندر غم زیادہ تے خوشیاں،
چونکہ 39 دہاڑے غم وسدا رہ گیا ہے تے 40ویں دن ایک دن خوشی دا آیا ہے. اس واسطے جڑا بندہ زیادہ غم دے کے آکھے یار میں کلمہ ہی پڑھدا تے نماز ہی پڑھدا تے روزے بھی رکھدا تے سچ بھی بولدا, متھا ہی گس گیا ہے, محراب پے گیا ہے, گوڈے ہی گس گئے, وقت ہی اللہ مصیبت میرے گھر تک کی کھلا, ساری مصیبت اتھی سڑ چھوڑنے, سارے دکھ میرے مقدر لکھ چھوڑ دے. جیڑا اے گل کرے او آدم علیہ السلام دا پتر. کیوں آدم علیہ السلام دا پتر تاں برسی کہ جدو آدم دی حقیقت نو پچھو پہچان دا ہوئے کہ میرا باپ تا تیاری اس رنگ وچ کیتا گیا ہے کہ 39 دہاڑے غم دیکھے تے 40ویں دن خوشی دا منہ ویکھے. 40 دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کا گارا بناؤ. کیا کرو؟ اس مٹی کا گارا بنایا گیا, ہوا شامل ہو گئی, پانی شامل ہو گیا. پھر اس مٹی کا گارا بنا کے اس مٹی کو خشک کیا گیا, دھوپ پر, حرارت پر, گرمی پر. کیا کیا گیا؟ وہ جی میں کمہار برتن بنانا ہے, برتن بنا کے جوڑ بنا کے وت دھوپا تے رکھ دے سی کہ ہن کے ہو ونجن سوک ونجن تے خشک ہو ونجن. جڑے ویلے برتن تیار ہو گیا ہے, گارا تیار ہو گیا ہے, اونوں اگ سورج دی اگ دے اگے رکھ دتا گیا ہے تاکہ اے وی سارا اے دے اندر تبا مل ونجے. ہوا دا تبا جمع ہو گیا, پانی دا تبا جمع ہو گیا, مٹی دا تبا جمع ہو گیا تے اتوں سورج دی گرمی دا تبا وی. اے 4 مرکب جڑے ویلے بن گئے نے او جی گارا تیار ہو گئی ہے. اللہ فرماندا ہے ہن اس گارے نو خلق تو بیدیا, اللہ فرماندے نے آپ اپنی رحمت دے ہتھاں نال. کس نال؟ جینے پئے ہو آدم دے وجود نو آپ اپنے رحمت دے خلقتہم بیدیا. اللہ کریم فرماندے نے جڑے ویلے سارا مرکب معجون تیار ہو گیا ہے اس ٹائم میں کیتا ہے آدم دے وجود دا قالب بنایا ہے. کی بنایا؟ خالی قالب بنائے, سارے نقش و نگار بنائے نے, وجود نو تیار کر دیتا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے او کائنات والے او آسمان بنایا ہے, دنیا بڑی حیران ہے جو آسمان کتنی شانہ والا ہے. زمین بنائی ہے, لوگ حیران ہو گئے. سورج بنایا ہے, چند بنایا ہے, ستارے بنائے نے, جن بنائے نے, حیوان بنائے نے, نباتات بنائے نے, کدے چرند بنائے نے, پرند بنائے نے, کدے نوری بنائے گئے, ناری بنائے گئے, حجری بنائے گئے, خلقی بنائے گئے, اولا بنائے گئے, آلہ بنائے گئے, افضل بنائے گئے, اکمل بنائے گئے, اجمل بنائے گئے, سارے بنائے گئے. لیکن اللہ فرماندا ہے میری رحمت دا ہاتھ کسے نو نہیں لگا. سورج نو ویکھو تے رحمت دا ہاتھ نہیں لگا, چند نو ویکھو تے رحمت دا ہاتھ نہیں لگا, زمین نو ویکھو تے رحمت دا ہاتھ نہیں لگا, آسمان اتنیاں بلندیاں دے باوجود رحمت دا ہاتھ لگا کوئی نہیں. رحمت دا ہاتھ اسا رحمت دا ہاتھ لا چھوڑ, تو لا چھوڑ. آسمان نو تے نہیں لگا نا, جڑے اج نیندر کرسن انہاں نو اے ہاتھ لا سمایا جے. آسمان نو ہاتھ نہیں لگا, زمین نو نہیں لگا, تانوں تو لگ سکتا ہے نیڑے بیٹھے ہو نا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ جاگ دے راسو. اللہ کریم فرماندے کسے نو میری رحمت دا ہاتھ نہیں لگا. ساریاں چیزاں بنایا گئے, اللہ وت کنج بڑی جدو رحمت دا ہاتھ بھی نہیں لگا. اللہ فرماندے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون. آسمان بنایا ہے قدرت دیا چٹکیاں نال کن آکھے تے ہو گئے.
زمین وچھائیے تے کن آکھیے تا وچھ گئیے آسمان نو چھت بنایا تا کن آ کے زمین نو فرش بنایا تا کن آ کے سورج نو چمکدار بنایا تے کن آ کے آسمان دے چن نو چمکدار بنایا تے کن آ کے چرند بنائن تا کن نال پرند بنائن تا کن نال اول بنائن تا کن نال آخر بنائن تا کن نال ظاہر بنائن تا کن نال باطن بنائن تا کن نال زمین وچ رہن والے بنائن تا کن نال اتر رہن والے تا کن نال آسماناں دی مخلوق کن نال لیکن جدو آیا تیرے باپ آدم دا نمبر اللہ فرماندن خلقتہم بیدی میری رحمت دے سالم ہاتھ آدم دے وجود نو بناندے رہن اور ساری کائنات نو ایک پلڑے چ رکھ دیو تے جیڑی شے نو اللہ دے ہاتھ رحمت والے لگ ونجن اس نو ایک پلڑے چ رکھ دیو شان کیدا زیادہ ہے سارے بولو آسمان ایک پاسے زمین ایک سائیڈ تے کر لو جڑے نوری فرشتے عرش نو تھام کے کھلے ہوئے نے انہاں فرشتیاں نو ایک پاسے کرو انہاں نال بھی رحمت دے ہاتھ ٹچ کوئی نہیں جن سارے مخلوق جنہ وچ شریر وی ان تے شریف وی ان جنہ دے اندر عابد وی ان تے عالم وی ان تے زاہد وی ان تے قائد وی ان انہاں ساریاں نو جمع کر لو 18,000 مخلوق نو ایک سائیڈ تے رکھ لو تے میرے آدم دے وجود نو ایک پاسے رکھ لو اللہ فرماندے ساریاں چیزاں بل بل کر دیاں وین ساریاں چیزاں بلے بلے پر میرے آدم تو تھلے تھلے آدم تو تھلے تھلے ہونیاں نے آدم کولوں کسے دا شان زیادہ تے آدم ہے کیڑی شے انی خالقم بشرا آدم کیوے قرآن پیاد ہے جو آدم بشر ہے آدم کیوے بشر ہے تے جنہ دے بارے قرآن آدھا ہے او آگن فرشتہ دے بارے قرآن آدھا ہے نور تے انسان دے بارے اللہ آدھا ہے بشر ہے انسان دی حالت کیفیت ہے کہ مٹی وچوں بنایا گیا ہے کس وچوں بنایا گیا ہے اللہ فرماتا ہے اے تا میرے کیوں اللہ اے مٹی وچوں بنایا گیا تے اتنا شان مل گیا ہے او اگ وچوں بنایا گیا اگ اتا شولے مار دیے آسمان نال گلاں کر دیے تاوی شان نہیں ملیا تاوی مقام نہیں ملیا اے مخلوق بنائی گئی ہیں نوریاں فرشتیاں دی انہاں نو بھی اتنا شان نہیں ملیا اتنا مقام نہیں ملیا آخر وجہ کیویں اللہ کریم فرماندا ہے اے سارے شان والے بنائے گئے پر ساریاں وچوں میرا ہاتھ کسے نو نہیں لگا اے وجود جیڑا مٹی وچوں تیار کیتا گیا ہے مٹی ہوندی تا ساریاں چیزاں تو نیویں ہے پر جڑے ویلے نیویں شے دی نسبت اچھی شے نال ونجے وت او دے نال دا اچا بھی کوئی نہیں جویں ہاتھ لاون والا ساری کائنات دا اکبر الکبیر ایویں جنوں ہاتھ لگ گیا ہے او ساری کائنات دا اکرم المخلوقات ہے ایویں ہے کہ نہیں آدم دا وجود تیار کیتا گیا ہے نال اللہ پاک نے دی شرافت دا اعلان بھی کر دیتا ہے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارا پڑھ کے دیکھو اللہ پاک قسم دے کے آدن جڑے ویلے آدم دا وجود بڑھاون لگ گئے تاوی اللہ نے قسم چائی تاوی کے چائی کیوں اللہ نو پتہ ہے جو دنیا وچ بے اعتبارے لوگ بے اعتبارے جڑے میری گل نو بھی انہاں مننا کوئی نہیں اس واسطے کسے بندے نو گل منواون واسطے کدے کدے سچے بندے نو بھی قسم اٹھانی پیندی اللہ فرماندا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا میرے نال دا سچا تو پورے جہان وچ کوئی نہیں میری سچائی دیکھو تو مسلم میری صداقت دیکھو تو مسلم میری عدالت دیکھو تو مسلم میری نیابت دیکھو تو مسلم میری بادشاہ حجت دیکھو تو مسلم میری سلطنت دیکھو تو مسلم حکومت دیکھو مسلم اے دے باوجود
اللہ کریم فرماندے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ او لوگو مینو قسم ہے اپنے رب ہون دی آدم دے وجود نو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے بنایا کھڑکدی ہوئی مٹی وچوں بنایا ہے آدم دے وجود نو بناون لگا ہے تاوی قسم چاہیے جڑے ویلے بن کے تیار ہو گیا ہے آدم دے وجود دی کرامت تے شرافت دا اعلان کرن لگا ہے تاوی قسم چاہیے تاوی کیا چاہیے اللہ فرماندا ہے والا قد کرمنا بنی آدم وحملنا في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن فضلنا تفضيل ممن خلقنا تفضيلا بناون دے وقت بھی قسم اٹھائیے بناون تو بعد جدو او دی شرافت دا اعلان کیتا ہے تاوی دا والا قد کرمنا او لوگو مینو اپنی ذات دی قسم ہے ساری کائنات نالو عزتاں دے تاج لہا کے آدم نو میں آپ پوا دتے نو ساری کائنات تو ود کے شان کس نو دتا آدم علیہ السلام نو تے جڑا اج ہی آکھے بادشاہ جے بشر آکھے تا شر ہو سی بشر آکھے اے لوگاں نو ناتا پڑھ کے سناندا ہے یہ بشر آکھے تا شر ہو سی دوزخ نو تلو در ہو سی اتو نازل قہر ہو سی کہ آکھدا ہے آدھے جے انسان نبی نو بشر آکھ سے تا دنیا وچ شر ہو سی دوزخ نو تلو در ہو سی در آدن دروازے نو یعنی دوزخ دا دروازہ کھل وے سی بندہ اندر چلا وے سی اتو نازل قہر ہو سی آدھے وقت اتو اللہ دا عذاب تلو اللہ دا عذاب جے نبی نو تسا بشر آکھ دیتا جے عذاب آونا ہوئے ہاں بشر آکھن نال تا خدا گواہ ہے زمین آسمان ایک پاسے ہو کے اپنی جگہ تو ہٹ جاویں اللہ پاک نبی نو کم از کم کدے بشر نہ آکھیا قرآن وچ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نبی نو بشر اس واسطے آکھے کہ لوگو جس نو میں بشر آکھ دیواں ساری کائنات مل ونجے اس بشر دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدا تا اللہ کریم فرماندے والا قد کرمنا بنی آدم میں جویں آدم نو شان ساریاں تو ود کے دتا ہے ایویں آدم دی اولاد نو بھی اے نہیں کہ صرف آدم نو شان ملی ہے بلکہ آدم دے وچوں پیدا ہون والی اولاد نو بھی اللہ پاک نے مقام ساریاں تو اونچا کر کے دیتا ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام دا وجود قالب جنے ویلے تیار ہو گیا ہے اللہ کریم فرشتے بھیج دے ونجو اس قالب دا ذرا نظارہ تا کر کے ویکھو جڑے ویلے فرشتے آندے نے قالب بنیا پیا ہے آدم دے وجود دا فرشتے ویکھ ویکھ کے تے حیران کھلے ہونن کہ یار ایو جیاں قالب اج تک اساں اپنی اکھاں دے نال نہیں ویکھیا چونکہ بناون والا ہاتھ جویں بے مثال مصور دا ایویں مصور نے جڑی تصویر بنائی ہے او تصویر بھی ساری کائنات تو بے مثال بننی ہے فرشتے اپنی شکل نو دیکھدے نے اودوں آدم دے وجود دی صورت نو ویکھدے آدن ساڈی صورت دے اتنی لائٹ تے چمک نہیں جتنی اس مٹی دے بڑے وجود دے اتے اللہ نے رکھ دیتی ہے ایک واری جبریل امین نبی کریم دی خدمت دے اندر آون لگ گئے نبی کریم دی جبریل سارے نوریاں دا کہوے آکھو نا ساریاں نوریاں دا سردار لیکن جڑے ویلے آون لگا اللہ کولوں اجازت منگدا ہے اللہ مینوں اپنی شکل کولوں تبدیل کر کے اس شکل وچ بھیج اپنے محمد کولوں جڑی شکل تے اللہ دے نزدیک پسند ہوے ساری کائنات تو زیادہ اللہ کریم فرماندے جبریل یہ ساری کائنات نالوں مینوں اگر صورت پسند ہے تا او ہے جنوں آپ ہتھاں نال بنایا ہے
جدی تصویر کشی میں آپ مصور کردا رہ گیا میں آپ تصویراں بنادا رہ گیا اگر تو اپنی شکل حیات قضائی تو بدلنا چاہندا ہے تا ونج میرے محمد دی خدمت دے اندر تے دہیا قلبی دی شکل وچ ونج نبی کریم دا ایک صحابی آئی ناؤ دا دہیا قلبی ہے تے ہائی وڈا سوہنا آئی کہ سونا ہے ساریاں وچوں سونا تے اللہ کریم فرماندے اس سونے خادم دی شکل دے اندر ونج جبریل نے شکل تبدیل کرن دی درخواست کیتی ہے اللہ کریم نے ساری کائنات وچوں کسے ہور شکل دے اندر بدلی ہون دی اجازت نہیں دتی آکھے جے نوری بھی اگر اپنی شکل بدلنا چاہے تا او بناوے جیڑی بشر دی شکل ہے کیڑی شکل ہے جے بشر آپ بے قدرہ ہو ونجے تے اللہ فرماندا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین جے اپنے ابے دی پہچان بھول ونجے تا اتنا رذیل ہو ویندا ہے کہ دنیا دے کتے نالوں بھی زیادہ گر ویندا ہے بندہ ہو کے جے بندہ اپنے باپ دی اصلیت نو پہچان لوے اپنے باپ دی بنیاد نو پہچان لوے تے اے بندہ جبریل دے قدماں وچ بان واسطے تیار اس بندے دی خدمت واسطے نوری تیار ہے اس بندے دی خدمت واسطے ناری تیار ہے اس واسطے سلیمان بشر سلیمان نبی بشر جن جڑے نار دے بنے ہوئے نے فرشتے نور دے بنے ہوئے نے پرندے بھی بنے ہوئے نے ہوا بھی بنی ہوئی ہے پانی بھی بنے ہوئے اللہ پاک نے ہوا نو تابع کیتا ہے تا سلیمان دے جنہ نو تابع کیتا ہے تا سلیمان دے پانی نو تابع کیتا ہے تا سلیمان دے پرندیاں نو تابع کیتا ہے تے سلیمان ہر شے کے دے تابع ہر شے سلیمان کس دے تابع اس واسطے اللہ فرماندا ہے ما خلق لکم فی الارض جمیعا او بندہ ساری کائنات دیاں چیزاں جتنیاں بھی بنائیں اے تیرے واسطے بنائیں کس واسطے بنائیں زمین تو فائدہ تو اٹھاوے آسمان تو فائدہ تو اٹھاوے سورج تو فائدہ تو اٹھاوے چند تو سورج تو ستارے تو فائدہ تو اٹھاوے گرمی تے سردی تو فائدہ تو اٹھاوے بیل تے بکری تو فائدہ تو اٹھاوے دودھ تے مکھن تو فائدہ تو اٹھاوے ساری چیزاں تیرے واسطے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو میرے واسطے جے بندہ ساریا چیزاں اپنے قبضے چ کر کے تے آپ قبر تے لگا ونجے اے دے نال دا بے حیا بندہ اللہ دی نظر وچ ہور توجہ ہے تہاڈی کیوں اللہ فرماتا ہے ہر شے تیرے واسطے تے تو چھڑا اللہ فرماتا ہے ساریا چیزاں کھا کے واتی تو نس ونجے تا وڈا بے غیرت ہوئے کہ نہ ہوئے اگر تیرے اندر باپ آدم دی غیرت ہوئے ہاں آدم علیہ السلام علی خمیر ہوئے ہاں آدم علیہ السلام علی فطرت تیرے اندر ہوئے ہاں تا جیویں آدم خالص میرا ایویں آدم دا بیٹا بھی اللہ کریم نے کالے بنوا دیتا ہے فرشتے انہوں ویکھ دے پین فرشتے اس نو ویکھ دے پین جن بھی وے دے پین حتیٰ کہ جڑا جنہ وچوں وڈا صوفی ہے او بھی ویدھا پہ ہے جنہ وچوں وڈا صوفی کون ہے صرف بابا عبدالرزاق جاندا ہے تساں واقف کوئی نہیں جنہ دا وڈا صوفی تے عابد زیادہ عبادت کرن والا کون ہے ابلیس اے ابلیس بعد وچ نہ آئے اس تو پہلے جڑا او دا نا ہے ابلیس بنن تو پہلے او نا کے ہے او دا یار سارے پڑھے لکھے ہو بات مینوں تقریر کرن دی لوڑ نہیں میرے خیال ہے او دا نا پہلا ہے عزازیل عزازیل دا معنی بڑیاں عزتاں والا عزازیل دا معنی بڑیاں عزت شانہ والا کہ ساریاں جنہ وچوں نماز زیادہ پڑھے تا ایہو روزے زیادہ رکھے تا ایہو داڑھی وڈی تا اس دی قد لما تا اس دا عبادت لمی تا اے دی تہجد لمی تا اے دی رکعتاں لمیاں تا اے دیاں صدقے لمبے تا اے دے خیراتاں لمیاں تا اے دے اے ساریاں عبادتاں وچ ماہر ہائی تے زیادہ کردہ ہائی تے وڈا صوفی ہائی حتیٰ کہ پچھو پچھو آندیاں اے بھی شودا نال کھلو گیا اے بھی کیا کرو نال کھلو کے ویدہ پہ ہے کہ اے اللہ کی شے بنائی ہے
چونکہ جنہ دی آبادی جڑی زمین تے موجود ہے تے آدم علیہ السلام دا وجود بناون دا جس ٹائم اللہ نے ارادہ کیتا ہے تے سارے فرشتاں نو بلا لیا سی. سارے فرشتاں نو کیا کیتا ہے؟ آؤ جی سارے فرشتے اج میٹیں گے. اج اللہ کریم سپیشل گل کرنا چاہندا ہے تساں نال سارے آ جاؤ. سارے فرشتے آ گئے تے اللہ کریم فرمانے انی جائل فی الارض خلیفہ. او فرشتے او ملائکہ گل سن لو، میں زمین دے اندر ایک خلیفہ بناونا ہے. زمین دے اندر کیا کرنا ہے؟ زمین دے اندر ایک خلیفہ تے نائب بناونا ہے. اپنی حکم تے شریعت نو نافذ کرن واسطے ایک بادشاہ بناونا ہے. جڑے ویلے اللہ پاک نے گل کیتی ہے اگوں فرشتیاں نے سوچیا کہ اللہ پاک ایک نویں مخلوق بناون دا ارادہ کر لیا جڑی پہلے بنائی ہے اس تو بھی تنگ ہے. پہلے کون ہے دسو یار؟ جڑی پہلے اللہ نے بنائی ہے اسا او دے کولو تنگ ہے تے اللہ کوئی نویں پیا بناوندا ہے. پتہ نہیں او کیڑے رنگ لاسی، او کیڑے کیڑے آ کے نروار دنیا تے کرسی. اس واسطے فرشتے اللہ دے دربار وچ آ گئے نہ کہ ادن اللہ سیاں اتلیاں تے وچلیاں گلاں تے تو جان دے. باقی جڑا کچھ اساں ظاہری طور دے اوتے دنیا تے زمین دے اوتے حالات وے دے کھلے انہاں جنہ شریفاں دے اساں انہاں دے حال ویکھ کے ایک سوال لے کے تیرے دربار وچ آ گئے. آ کے اللہ دے سامنے آ دین اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ساڈا شک اے وے کہ جڑی قوم تے دنیا دے اندر آبادی واسطے تو مخلوق پیا بناوندا ہے او دنیا وچ فساد کرسن. دنیا کیا کرسن؟ فساد کرسن. اس واسطے اللہ جی اپنی تسبیح کراونی ہے تے نحن نسبح بحمدک اسا تیرا ذکر بھی کردے پئے تسبیحاں بھی کردے پئے رات دن تیری یاد وچ پے گزاردے ہیں. وت کیڑی لوڑ ہے کسے ہور مخلوق بناون دی؟ اللہ پاک نے انہاں نو ہکو جواب دے کے چپ کرا دیتا. انی عالم انی اعلم ما لا تعلمون. جڑیاں گلاں میں جاندا فرشتے او تساں اوتھے تک پہنچ سکدے. تواڈے علم دی او طاقت نہیں جیڑی میرے علم دی طاقت ہے. اس واسطے میں اپنے علم دی طاقت نال پیا دا تساں چپ ہو ونجو. تساں کہ ہو ونجو؟ چپ ہو ونجو. او کئی دیاڑے چپ کر گئے. اللہ کریم فرماندے نے انج کرو ڈنڈے لے لو. کہ کرو؟ تت کے ہاتھ چ پکڑو، ڈنڈے ہاتھ چ لے لو، تلواراں لے لو، نیزے تے برچیاں لے لو. لگے ونجو زمین تے. کتھے لگے ونجو؟ لگے ونجو زمین تے. جڑا جن شریر نظر آوے کھتھی وچ ماروس، جیڑا نظر آوے گٹے چ ماروس، جیڑا نظر آوے لک وچ ماروس، جیڑا نظر آوے گردن وچ ماروس. ماری آؤ تے بھجائی آؤ تے نسائی آؤ تے انہاں نو دوڑائی آؤ. زمین نو خالی کر دو. زمین نو کی کرو؟ بالکل صاف کر دو، بالکل خالی کر دو. فرشتے اتوں اللہ دی فوج بن کے تے ڈنڈے لے کے آ گئے. وت اللہ دی فوج اگے کون کھلو سکدے؟ انہاں ایک سروں شروع کیتن جڑے آندے گئے انہاں نو رگڑ دے گئے تے مار دے گئے. کوئی جنگلاں وچ نس گیا، کوئی پہاڑاں وچ نس گیا، کوئی غاراں وچ نس گیا، کوئی بازاراں وچ نس گیا. حتیٰ کہ جزیریاں وچ تے ریگستان تے ٹیلستان تے اگے پیچھے نس گئے. زمین تے کوئی نظر. زمین جدوں خالی ہو گئی ہے فرشتے سارے واپس ونجن لگے. تے جڑا او صوفی آئی کھوڑ آئی او صوفی جنہاں وچوں جڑا عبادت کرن والا او سجدے وچ ڈھٹا پیا ہے. او کتھے ڈھٹا دے؟ او ڈنڈے ودے مار دین دوڑان دے پین جنہاں نو. نسو الو دے پٹھیو تساں کون ہوندے ہو؟ خون ریزی کرن والے، فساد کرن والے، شرارت کرن والے. معلوم ہوندا ہے فسادی تے شرارتی دا علاج
کیوے ڈنڈا شریف آ کیا کرو خدا دے بندے بڑے وہابی تے بے ادب بندے ہو تساں جڑا بندہ شرارتی ہوے زمین وچ فساد پھیلاون دی کوشش کرے مسیت وچ فساد کرے تاویں ڈنڈا چلاؤ بازار وچ فساد کرے تاویں ڈنڈا چلاؤ گٹیاں تے ہک کر کے مارو تے گھر وچ بند کر دیو او فسادی دا بچہ باہر نظر نہ آوے اس وقت فسادی دا رخ جنگلاں والے پاسے ہوے آبادی والے پاسے بندیاں وچ بہن دے قابل نہیں ہوندا جڑا شرارتی ہوے جڑا فسادی ہوے اس وقت فرشتیاں نے ساریاں فسادیاں نو اگا ون تے صوفی صاحب اللہ اللہ لا الہ لا او ذکر پیا کردا ہے جڑے نال شتونگڑے ہن او بھی پیچھے پیچھے عبادت پہ کر دین فرشتیاں نو آدے کہ حال ہے کیویں آئے ہو آکھے جناب اج شرارتیاں دا صفایا کر دیتا ہے سارے جنہاں نو مال آکھے اللہ دا نام منو میں شریف ہوں میں کہنا ماں ڈنڈا نہ مارو تے ماں کچھ نہ آکھو ماں اپنے نال رلا کے اتا اللہ کو لے ونجو فرشتے جڑے ویلے اتا چلن لگے اے شتونگڑیاں سمیت اتا لگا گیا ادا اللہ سیاں او مارے گئے میں کلا صوفی بچ گیا اس واسطے جو میں شریف آمی میں تیری عبادت پہ کردا آمی اللہ میں شرارتی فرشتے آدن اللہ سیاں اساں بھی ویکھیے جڑے شرارتی فسادین اساں انہاں نو مار کے نسا کے تے اے شودا عبادت وچ لگا پیا اے شودا اے عبادت وچ لگا پیا بڑے بڑے لمبے لمبے سجدے پیا کردا تے ویرود پیا کردا تے ذکر پیا کردا بڑیاں بڑیاں لمبیاں تسبیحاں گل وچ لٹکایاں ہن خٹا خٹ تے بٹا بٹ تے وٹ سٹ تے خٹ مٹ پیا کردا بعد بڑے ذکر پیا کردا اللہ سیاں اساں وی گواہی دیندے ہیں جو اینو نہ ماری اسا نہیں مارنا اسا سزا نہیں دیونی اللہ کریم فرماتا ہے چلو اے تواڈے نال ہن راسی کنے نال راسی تساں نال راسی اس واسطے فرشتے جڑے ویلے قالب ویکھن آئے ان تے صورت ویکھن آئے ان اے بھی پیچھو ہائی تا جنہ دی نسل وچوں لیکن عبادت کرن دی وجہ دے نال ایویں فرشتیاں دے اندر نال نال انہاں دے راندا آئی حتیٰ کہ فرشتے صورت ویکھ کے تے واپس مڑن لگے اے دیکھدا پے جڑے ویلے دی نظر پئی ہے دل والے خانے دے اوتے ابلیس دی نظر کتے پئی ہے دل والے خانے تے نظر ماری اس آدھا اللہ اے تا ایو جیاں کوٹھا بنائی جدا دروازہ بھی کوئی نہیں معلوم ہوندا ہے اے ایو جیاں کوٹھے دے اندر اوہی راسی جدے دروازے دا کسے نو پتہ کوئی نہیں جڑا بغیر دروازیاں تے کوٹھیاں دے راندا ہے جڑا بغیر بلڈنگ دے راندا ہے جڑا بغیر ریسٹورنٹ دے راندا ہے اے گھر مینوں اودا معلوم پیا ہوندا ہے وڈی کوئی اونچی شان والا بندہ بنائے اللہ کریم نو اگے آ کے آدا ہے حتیٰ کہ کئی عرصہ او وجود تے قالب بن کے تے اسے جگہ دے تے موجود رہیا حتیٰ کہ 40 سال تو بعد کتنے عرصے بعد 40 سال تو بعد اللہ کریم فرماندا ہے ادخل ایھا الروح فی ھذہ الجسد روح نو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ اس جسم وچ داخل ہو ون جڑا جسم اللہ کریم نے اپنے دستے قدرت سے تیار کیا تھا اسی وجود کے اندر روح داخل ہوا جب روح اندر داخل ہو گئی تو روح کے اندر حرکت ہوتی ہے جسم میں سکون اور روح میں روح نکل ونجے تا سکون جے آ ونجے کیا ہوندا 40 سال بغیر روح دے آدم دا وجود زمین تے رہیا ہے کوئی حرکت نہیں آکھو کوئی حرکت نہیں کوئی ہلنا جلنا کوئی نہیں ویکھنا تے سننا کوئی نہیں بھجنا تے نسنا کوئی نہیں جو ہی روح جڑے ویلے آدم دے وجود دے اندر داخل ہوئی ہے روح اجے تک سینے تو نہیں پہنچی ہے تے آدم نے اٹھن دی کوشش کی تھی اجے روح وجود وچ ساری نہیں پھیلی آدم خوشی دے نال اٹھن لگے تے وت زمین تے ڈھٹا جو طاقت ساری کوئی نہیں ادھی طاقت ہے تے دی وجہ نال اٹھن لگے تے وت زمین تے گرے اللہ کریم تو ادر وکان الانسان اجولا
اللہ کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا لوگو انسان جلد بازی وچوں پیدا کیتا گیا ہے انسان جلد باز ہوندا ہے جلدی کردا ہے حتیٰ کہ روح آدم علیہ السلام دا سارا وجود دے اندر پھیل گیا تے تیار ہو گیا اللہ کریم فرشتیاں نو آدا ہے جلدی کرو خوبصورت کپڑیاں دا جوڑا جنت چوں لے کے آؤ کی کرو جنت چوں لباس لے کے آؤ مرصع لباس ہوے مزین لباس ہوے خوبصورت لباس ہوے اتنا خوبصورت ہوے جویں آدم خوبصورت ہے معلوم ہوندا ہے جویں انسان آلات دے واسطے جڑیاں شیاں بنائیاں گئیاں او وی آلہ بنائیاں گئیاں اس واسطے فرشتیاں نے آ کے لباس پوا دیتا ہے جڑے ویلے لباس پو گئے اللہ کریم فرشتیاں نو آدا ہے تسی تلے بیٹھ رہو تساں تلے تے آدم علیہ السلام نو منبر تے چڑھا بٹھایا آدم نو منبر تے چڑھا کے اچے تختے دے اوتے بٹھا دیتا ہے ہن اے دسو جڑا اوتے بیٹھا ہے او آلہ یا تلے والے آلہ اور آپ مندے پے ہو نا مسئلہ تے جدوں اگا میں لایا نا دھنن پھر آپ سو اے بڑی سختی کر دین مسئلہ منے نا اوتے والا آلہ تے تلے والا آدم اوتے بیٹھے تے فرشتے اور آلہ بشر کے نور تے جڑا بشر نو ادنا آکھے تے نور نو آلہ آکھے او کون ہے ایتھے چپ کر وجہ وہ چونکہ نانے لگ دین نا تواڈے کوئی چاچے لگ دین کوئی بابے لگ دین کوئی دادے لگ دین اس واسطے تواڈا رشتہ ہو سی مشرکاں نال ساڈا کوئی رشتہ نہیں انی بریء مما تشرکون حضرت ابراہیم آدھا کھڑائی لوگو میں ابراہیم دا مشرکاں نال کوئی رشتہ نہیں ایک کیسا کہ ابراہیم کھلا دے تے ساڈا دادا بابا چونکہ ابراہیم ہے اساں وی او دی گل کرنی ہے جو مشرکاں نال کوئی رشتہ کوئی نہیں اللہ کریم نے اتے بٹھا دیتے خوبصورت پہ لگ دین فرشتے تلے بیٹھن اور اللہ کریم آدم علیہ السلام نو آدن تلے ذرا اتر کے تے انہاں دے اندر ٹہلو انہاں دے صفاں وچ ٹہلو انہاں دیاں صفاں دے اندر گزرو جڑے ویلے گزرن لگے اللہ کریم آدم نو کاننے چاہدا انہاں نو آکھ السلام علیکم کہ آکھو السلام علیکم جڑے ویلے آدم علیہ السلام نے فرشتیاں نو آکھے السلام علیکم اگوں فرشتے آدن وعلیکم السلام انہاں جواب دیتا ہے آدم علیہ السلام نے سلام کیتا ہے اللہ کریم فرماندا ہے اے میرا آدم اے میرے طرفوں تیرے واسطے بھی تحفہ تے تیری اولاد واسطے بھی تحفہ تیرے واسطے بھی تحفہ تے تیری اس ٹائم تے آدم ہے کلا آدم کی ہے کلا ہے تے اللہ دا اے تحفہ تیرے واسطے بھی ہے تے تیری اولاد واسطے بھی ہے کہ تو بھی جڑے ویلے کسے نو ملنے تے آکھیا کر السلام علیکم تے اگو جڑا سنے دے تے جواب وعلیکم السلام جنت وچ بھی ایو تحفہ ہووے دنیا تے بھی ایو تحفہ ہووے مومناں واسطے جڑا اللہ کریم نے مقرر کر دیتا ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نو اللہ کریم آدا اے تیرے واسطے تے تیری آدا اللہ میں تا کلا اولاد کیڑی شے نو آدن اس تو پہلے تے آدم نو پتہ اولاد کس چیز دا نا ہے جڑا اولاد پیادا ہے اللہ فرماندا ہے میرا آدم تیری اولاد میرے دعا ہتھ رحمت قدرت علی وچ موجود ہے آکھے او کنی اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دی پشت دے اوتے اپنی قدرت رحمت والا ہاتھ پتہ نہیں کیو جیا ہتھ اللہ آپ جانے ما یلی کو بھی شانی ہی دنیا دے ہتھاں نال اساں مثال نہیں دے سکدے اپنی شاناں تے مقاماں دے نال اللہ کریم نے آکھیا کہ دعا ہتھاں دے اندر قدرت دے ہتھاں تے رحمت دے ہتھاں وچ تیری نسل تے اولاد موجود ہے ہن میرا آدم دس میں دعا ہتھاں چوں کیڑا ہاتھ چلاواں آکھے اللہ پہلے سجا ہاتھ چلا آدم نو پہلا ہاتھ کیڑا پسند ہے اس واسطے نبی کریم آدن سنت ہے جو ہر کام کتھوں شروع کرو سجے پاسوں شروع کرو جو سجا پاسا کینو پسند ہے
ساڈے باپ نو جیڑی شے پسند ہے حلالی بیٹے نو بھی پسند ہے. آدم علیہ السلام آدھے اللہ سجا ہاتھ چلا، اللہ کریم نے رحمت شفقت دا ہاتھ پھیرے تے خوبصورت روح تے شکلاں سامنے آ گئے. سجے پاسوں صورتاں ساریاں ارواح جمع ہو گئے. اللہ کریم نے وت دعا ہاتھ پھیرے وت سارے بد شکلے کٹھے ہو گئے. سارے بد شکلیاں صورتاں جمع ہو گئی ہیں، سڑیاں ہوئی تے کالیاں شکلاں کٹیاں ہو گئی نے. ایک سائڈ دے اتوں بہترین صورتاں پیدا ہو گئی نے. کیوں؟ اللہ کریم فرماندے اے میرا آدم اے تیری اولاد ہے. ایک سجے پاسے جڑی ویکھی انہاں وچوں علماء ہوویں، صلحاء ہوویں، عابد بھی ہوویں، زاہد بھی ہوویں، انبیاء ہوویں، رسول ہوویں، نبی ہوویں، مقرب ہوویں، مکرم ہوویں، مشرف ہوویں، مظرف ہوویں، اعلی ہوویں، اولا ہوویں، نرالا ہوویں، بالا ہوویں، اتقا ہوویں، اجما ہوویں، اولا ہوویں، انکا ہوویں، ازکا ہوویں، ازکا ہوویں. اے سارے ایک سائڈ تے نہیں جڑے میں تینوں دس دتے نہیں تے جڑے اے نہیں اے جہنمی نہیں، اے جہنم دا ایندھن بنن والے نہیں، اے جنت دی زینت بنن والے نہیں. اللہ کریم نے جڑے ویلے آدم علیہ السلام نو اے گل دس دتی ہن اللہ کریم فرماندا ہے آؤ سارے روح بھی جمع ہو ونجو، آدم تو بھی آ ونج تے سارے میدان وچ میری گل سن لو. سارے ارواح نو اللہ نے جمع کر دیتا ہے، ساریاں شکلاں جمع ہو گئی ہیں. آدم علیہ السلام آدھے میں بڑا حیران ہویا جو شکلاں تے صورتاں تے حیثیت دے اندر کیفیت دے اندر مینوں بڑا فرق نظر آیا ہے. ایک پاسو دیکھا کوئی اندھے کھلے ہوئے نے، ایک پاسو ویکھا کانے کھلے ہوئے نے، ایک پاسو دیکھا جو انہاں دا ایک بازو کوئی نہیں، دوے پاسو دیکھا کوئی ٹنگے تے لولہے تے لنگڑے کھلتے ہوئے نے، کوئی کالے شاہ کالیاں سڑیاں شکلیاں والے سامنے کھلوتے ہیں. ادھروں ویکھا نریاں نور دیا لائٹاں سورت چن نالوں بھی زیادہ حسن چمکدا پیا ہے. اللہ اے کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے تیری اولاد چوں نبی ہیں. اے کون ہیں؟ جڑے نبی تے پیغمبر بن سن. اے شکلاں انہاں دیاں نہیں، صورتاں انہاں دیاں نہیں. اللہ کریم نے ساریاں شکلاں تے صورتاں نو جمع کر دیتا ہے. جمع کرنے تو بعد اللہ کریم فرماندے آؤ ایک وعدہ کر لویے. کہ کر لویے؟ ایک گل پکا لویے. میں تساں نال سوال کرنا ہے، تساں مینوں جواب دینا ہے. وقت دنیا تو لے کے قیامت تک اسے گل تے پکا رہنا ہے. اسے گل تے کی کرنا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ فرماندا ہے میں آدم کو لو تے آدم دی اولاد کو لو انہاں کو وعدہ لے لیا. آدم کو بھی وعدہ لیا ہے تے انہاں دی پشت چوں نکلن والی اولاد کو بھی وعدہ لیا ہے. اللہ کیڑی شے دا وعدہ لیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اسے شے دا وعدہ لیا ہے جس واسطے آدم نو بنایا ہے، جس واسطے آدم دے وجود نو کی بنایا ہے، مرکز بنایا ہے. اسے چیز دا وعدہ لیا ہے. اللہ کیڑی شے دا وعدہ پیا لینا ہے؟ اللہ فرماندا ہے الستو بربکم. اے دسو کہ جڑے ویلے ضرورت پے ونجے اس ضرورت ویلے میں کلے نو بلا سو یا نال رلے کر سو. اے اللہ گل پہلے پکا چھوڑیے. مشرک شودے نو تے اج مغالطہ لگا ہے. اللہ پیدا ہون تو پہلے ساری کائنات دے سامنے وعدہ کر لیا کہ زمین تو گواہ ہو ون، آسمان گواہ ہو ون، فرشتے گواہ ہو ونجو، جنو گواہ ہو ونجو، آدم تو گواہ ہو ون. ساری کائنات نو گواہ کر کے پوچھدا ہے الستو بربکم. اللہ نے ساری مخلوق کو کی کیتا ہے؟ وعدہ کیتا ہے. چلو اس وعدے نو پھر اگلے جمعے تو پھر نویں سروں وعدہ کر سا. اج والا وعدہ ایتھے